جو ہے عبادت جو ہے کرنا۔ اب اس کے بعد جو ہے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں کیا اعمال ہوتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں جو اعمال ہیں ان میں سب سے بڑا افضل اور بہترین عمل جو ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا، روزہ بھی میرے بھائیوں استقبال کرنے میں کیسا کرنا؟ اے اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ مجھے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جذبہ لے کر کے رمضان کے مہینے میں داخل ہونا ہے۔ ایسا نہیں کچھ لوگ ہمیں ایسے بھی ملیں گے، ارے یار اب تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہاں اب ایک مہینہ جو ہے ہم سینما کو نہیں جا سکیں گے، ہم ایک مہینہ سگریٹ اور بیڑی نہیں پی سکیں گے، ایک مہینہ ہم شراب چھوڑنا پڑے گا۔ اور کچھ ایسے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی نعوذ باللہ شراب نہیں چھوڑتے، رات میں نہیں دن میں شراب پی کر کے سوتے۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ یہ مسلمان ہے۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ جس میں اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، یہ شراب پی کر کے گھر میں سو رہا ہے۔ اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے، نیک توفیق دے۔ تو یہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے، اور روزے کی فضیلت میں جو ہے بہرحال باتیں جو ہے بہت ہیں، لیکن مختصر کر کے کرنا، کیونکہ اصل بیان انشاءاللہ ہمارے مہمان جو آئے ہوئے ہیں شیخ حیدرآباد سے عبدالصمد عمری حفظہ اللہ، ان کا خطاب ہوگا انشاءاللہ کچھ دیر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تو روزہ، یہ روزہ رکھنا ہے، روزہ جو ہے پورا جو ہے اخلاص کے ساتھ رکھنا ہے، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھتا ہے، ہاں یہ نہیں کہ یار چلو کمپنی میں کام کر رہا ہے، اس کے ساتھی روزہ رہ رہے ہیں، اب یہ نہیں روزہ رکھا تو جو ہے لوگ بولیں گے یار تجھے کیا ہو گیا، ہٹا کٹا ہے، روزہ کیوں چھوڑتا ہے، اب لوگوں کی بات کیوں سنو، چلو روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اللہ کی قسم اس کا روزہ کوئی کام نہیں دے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، تمہاری نیت خالص ہونی چاہیے، نیتوں کو خالص کرنا ہے رمضان کے مہینے کے لیے۔ تو اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا بدلہ دینے والے ہیں، خود اس کا بدلہ دینے والے ہیں۔ بہت سے فضائل ہیں، انشاءاللہ وہ دوسرے درس میں جو ہے رمضان کے فضائل کے عنوان پہ بات ہوگی، روزے کے فضائل پہ۔ ابھی یہ میرا موضوع نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اس کے اندر دوسرا جو خاص جو عمل ہوتا ہے وہ قیام اللیل ہے، یعنی رات کا قیام، رات کی نماز۔ قیام اللیل عربی میں، اس کا اردو میں آپ ترجمہ کریں گے تو قیام کے معنی کھڑے ہونا، اور لیل کے معنی رات، رات میں کھڑے ہونا۔ کیسا کھڑے ہونا؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ اللہ کے سامنے بندہ کس حالت میں کھڑا ہوتا ہے؟ نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے۔ لہذا قیام اللیل یعنی کہ رات کی نماز کو قیام اللیل کہا گیا۔ اور رات کی نماز سے مراد کیا ہے؟ تہجد کی نماز۔ رات کی نماز سے مراد کیا ہے؟ تہجد کی نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 مہینے رات میں نماز پڑھتے تھے، یہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے، اور رمضان میں بھی وہ اہتمام ہوتا تھا، لیکن رمضان میں یہ تراویح کے نام سے اس کو الگ کیا گیا، الگ نام سے اس کو موسوم کیا گیا، ورنہ یہ وہی جو ہے تہجد ہے، وہی قیام اللیل ہے، وہی جو ہے تراویح، دونوں برابر ہیں، دونوں ایک ہی نام ہے، تینوں ایک ہی نام ہے۔ قیام اللیل کہیے یا قیام رمضان کہیے یا جو ہے تہجد کہیے یا تراویح کہیے۔ لفظ تراویح عربی زبان میں کسی حدیث میں لفظ تراویح نہیں آیا، اس کو بعد میں تراویح کا نام ایک دیا گیا، ورنہ قیام اللیل اس کو جو ہے آپ کہیں گے۔ تو اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے 7 دن باقی تھے، 23 روزے 22 روزے ہو گئے تھے، 23ویں رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ان کو نماز پڑھائی، صحابہ کو جمع کر کے نماز پڑھائی۔ اور کب تک پڑھائی؟ رات کی زیادہ دیر تک، رات کا پہلا حصہ ختم ہونے تک، رات کا ایک حصہ ختم ہونے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد
24ویں رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھائی، 25ویں رات کو صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جماعت سے نماز پڑھائی۔ یہی تراویح یا تہجد کہہ لیجئے یا قیام اللیل کہہ لیجئے، یہ نماز پڑھائی۔ صحابہ نے کہا اب وہ کب تک پڑھائے؟ آدھی رات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے، آدھی رات تک۔ صحابہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ جو ہے پوری رات ہمیں نماز پڑھا دیتے، پوری رات۔ اللہ جذبہ دیکھیے کیسا، جذبہ کیسا ہے، پوری رات ہمیں نماز پڑھا دیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، اور فرمایا کہ امام کے ساتھ جو نماز شروع کرتا ہے اور امام نماز ختم کر دیتا ہے اس کے ساتھ نماز ختم کرے گا، یعنی امام جتنی رکعتیں پڑھاتا ہے اتنی رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ لے گا تو گویا اس کو ساری رات نماز پڑھنے کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ امام کے ساتھ آپ پڑھیے، وہ جتنی رکعت پڑھاتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی رکعت پڑھائے 11 رکعت، 8 رکعت تراویح اور جو ہے 3 رکعت وتر کے، یہ پڑھائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد 26ویں رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نماز نہیں پڑھائی، پھر 27ویں رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو نماز پڑھائی، نماز پڑھائی۔ اور صحابہ کہتے ہیں اس رات تو اتنا لمبا قیام فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیں جو ہے فلاح کا خوف ہونے لگا۔ پوچھا گیا فلاح کیا ہے؟ تو فلاح سحری کو کہتے ہیں، یعنی سحری کے چھوٹ جانے کا ہمیں خدشہ لگ رہا تھا، یعنی سحری کے وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھا رہے تھے۔ میرے بھائیو اس حدیث پر غور کیجئے، حدیث کے یہ آخری ان جملے پر، ان الفاظ پر غور کیجئے۔ سحری کے وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، تو تہجد کب پڑھے؟ تہجد کب پڑھے؟ جبکہ جو ہے بات آتی ہے سند صحیح ہے یا ضعیف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی۔ بعض کا کہنا ہے کہ تہجد کی نماز اللہ کے نبی پر فرض تھی، ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض کو ترک کر سکتے نہیں، فرض بھی نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ تہجد ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں یہ تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور جو ہے اس مہینے میں جو ہے جھوٹ چوری اور جو ہے برائیوں سے، غیبت سے، گالی گلوچ سے اپنے بھائیوں کو تکلیف نہیں دینا، مسلمانوں کو تکلیف نہیں دینا، مسلمانوں سے مسکرا کر کے ملنا چاہیے، ان سے زیادہ محبت کے ساتھ ملنا چاہیے، نفرتیں، کینہ، بغض، کپٹ اپنے دلوں سے نکالنا چاہیے، اپنے دلوں سے بغض اور کینہ کپٹ کو دور کیجئے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کینہ کپٹ، جب تک دو آدمی ایک دوسرے کے دلوں میں بغض رکھتے ہیں اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، جب تک کہ وہ دونوں اپنے اندر سے بغض کو ختم نہیں کرتے، جب تک کہ وہ اپنے اندر صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع رحمی کو ختم نہیں کرتے، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، یہ ساری باتیں میرے بھائیوں جو بھی ہے رمضان کے علاوہ بھی، رمضان کے باہر بھی جو ہے ان تمام برائیوں سے، غلطیوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن رمضان کے اندر خصوصی طور سے جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصی طور سے۔ تو بہرحال یہ رمضان جو ہے جو ہمارے اوپر آنے والا ہے، بہت قریب ہے، تو میرے بھائیوں اپنی کمروں کو کس لیجئے اور جو ہے رمضان میں جو ہے عبادت کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے تیار کیجئے، اور جو ہے رمضان کے آنے سے پہلے اگر شرک میں مبتلا ہیں اس شرک سے توبہ کیجئے، بغیر شرک کے موحد بن کر کے رمضان میں داخل ہو جائیے، شرک کو چھوڑیے، بدعت و خرافات کو چھوڑ کر کے رمضان کا استقبال کیجئے، رمضان کا خیر مقدم کیجئے۔ شرک بھی ہے، بدعت و خرافات بھی ہے، پھر رمضان میں آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، شرک کی موجودگی میں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔
اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ جسے چاہے معاف کر سکتا ہے، دوسرے گناہوں کی معافی کی گنجائش ہے، لیکن شرک کی معافی توبہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا اس مہینے میں اور جو ہے صدقہ خیرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح جو ہے آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی، تو اس میں صدقہ خیرات بھی زیادہ کرنے کی کوشش کیجئے۔ روزے داروں کو افطار کرانے کی کوشش کیجئے۔ ایک روزے دار کو افطار کرائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کے برابر اس کو اجر و ثواب دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ ہم روزے دار کو افطار کرا سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گھونٹ دودھ پلا دیجئے، ایک کھجور کھلا دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گھونٹ پانی سے بھی اگر تم نے افطار کرا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اگر کوئی آدمی ایک روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلاتا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اجر و ثواب، بے انتہا اجر و ثواب اس کو دینے والے ہیں۔ بہت بہت فضائل، بہت سے فضیلتیں ہیں اس کے۔ تو روزہ خود رکھنا ہے، دوسروں کو تلقین کرنا ہے، روزے داروں کی اہتمام کرنا ہے، رمضان کا پورا مہینہ اہتمام کرنا ہے۔ اپنی ماں بہنوں سے بھی درخواست ہے، یہ ٹی وی کو جو ہے بند نہیں کرنا، بلکہ میری گزارش ہے ٹی وی کو اپنے گھروں سے پھینک دیجئے، یا اس کو جو ہے کہیں دوسروں کو دے دیجئے، گھر سے یہ شیطان کو نکال لیجئے، یہ مصمم ارادہ کر لیجئے۔ یہ استقبال ہے رمضان کے اندر، میں اس چیز سے استقبال کرتا ہوں رمضان کا، اس چیز سے میں رمضان کا استقبال کرتی ہوں کہ میں یہ شیطان کا ڈبہ ہے، اس کو باہر نکالوں گی۔ ہیلے بہانے میرے بھائیوں ہمارے اندر ہوتے ہیں کہ نہیں جی میں نیوز دیکھنے کے لیے رکھتا ہوں، میں فلاں جو ہے وہ کرکٹ دیکھنے، کرکٹ بھی گناہ ہے مسلمانوں، کرکٹ بھی روزے کی حالت میں آدمی روزے سے ہے اور کرکٹ دیکھ کر کے بیٹھ رہا ہے، اور سحری کھا کر کے سو جاتا، فجر کی نماز گول، ظہر میں جو ہے کوئی مصروفیت کی وجہ سے ظہر کی نماز چھوڑ دے رہا ہے۔ نہیں، پورے نمازیں آپ کو پڑھنا ہے۔ روزہ خالی بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی۔ روزے کے جو شرائط ہیں، روزے کے اندر جو آپ کو اعمال کرنے ہیں، روزے کی حالت میں ان تمام اعمال کو بجا لائیں گے، عین اسی طرح سے جس طرح سے اللہ کے نبی نے وہ عمل بجا لایا ہے، ویسا کریں گے تو آپ کا روزہ قبول ہوگا اللہ کے ہاں۔ ورنہ نمازیں نہیں پڑھ رہے، خالے بھوکا پاسا رہ رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے جو لیلۃ القدر بھی اس مہینے میں آنے والی ہے، تو اللہ تبارک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لیلۃ القدر میں قیام کیا اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے، جو قیام اللیل میں قیام کیا اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو گویا کہ یہ تین حدیثوں کو ملا کر کے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ روزہ بھی رکھنا ہے، قیام اللیل میں بھی قیام کرنا ہے، اور پھر جو ہے لیلۃ القدر میں بھی قیام کرنا ہے۔ اور لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 طاق راتوں میں تلاش کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ ایک رات کو جاگیں گے تو 4 راتوں سے آپ غافل رہیں گے تو آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ ہو سکتا وہی رات ہو، لیکن ہو سکتا میں اور پکی بات میں فرق ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، مجھے بتا دیا گیا تھا، میں لوگوں کو بتانے کے لیے جب باہر آیا، حجرے سے باہر نکلے، اعتکاف میں تھے اللہ کے نبی، باہر آیا تو دیکھا 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ بھی بڑی نحوست ہے کہ جب مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، بحث شروع ہوتی ہے تو شیطان بیچ میں آ جاتا وہاں پہ، اب ان کو بھڑکاتے رہتا، تو یہ بول، تو یہ بول، میں تیرے سے کم کیا، تو اینٹ سے مارے تو میں پتھر سے مارتا ہوں۔ تو یہ دونوں کی لڑائی کی وجہ سے جو چیز مجھے بتا دی گئی وہ بھلا دی گئی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ جو ہے بہتر ہو، اسی میں تمہاری بہتری ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلا دیا ہے تاکہ تم عبادت زیادہ کر سکو 5 راتوں میں۔ اگر بتا دے تو 1 رات سے آدمی بھول گیا ہوں، نہیں معلوم، 5 میں دیکھو بولے تبھی نہیں، 1 بس بول رہے ہیں ہم لوگ، سمجھے نہیں؟
تو جب بتا دیں گے تو پھر دوسری رات میں کیا کریں گے؟ تو یہ بھی جو ہے ایک مصلحت اللہ کی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، ابھی شیخ کو میں زیادہ وقت دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ تفصیل سے اپنی بات کو اصلاح معاشرہ پر جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے بات رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔